میرا جینا میرا مرنا الہی تیری خاطر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہم پہ احسانات سب سے زیادہ ہیں، سب سے زیادہ جس ذات کا ہم پر حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے محبت بھی دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں ان سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔ ماں کے احسانات باپ سے زیادہ ہیں، اس لیے محبت بھی ماں سے زیادہ ہوتی ہے اور حکم بھی اسی کا ہے۔ تو سب سے زیادہ ہم پر حق اللہ کا ہے اور محبت بھی سب سے زیادہ اللہ سے ہونی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر جس ذات گرامی کا ہم پر سب سے زیادہ حق ہے وہ نبی اکرم رحمت دو عالم خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ان کا حق ہم پر سب سے زیادہ ہے اللہ کے بعد، ماں سے بھی زیادہ ہے، باپ سے بھی زیادہ ہے، اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ ہے ہمارے نبی کا ہم پر حق۔ ہمارے نبی کا ہم پر کیوں حق ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی نہ ہوتے تو ہم تو اللہ کو بھی نہ جانتے۔ ہم نے اللہ کو جانا حضور کی برکت سے، ہم نے اللہ کو پہچانا حضور کی برکت سے، ہم نے اپنے خالق اور مالک کو پہچانا حضور کی برکت سے، ہم انسان بنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے۔ اگر ہمارے نبی نہ ہوتے تو ہم تو حیوان ہوتے۔ یہ جو ہم میں رشتہ داریاں ہیں، یہ جو ہم میں ایک دوسرے کی ہمدردی اور خیر خواہی ہے، یہ سب ہمارے نبی کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ ہمارے نبی نے بتایا کہ ماں کیا ہوتی ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ باپ کیا ہوتا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ اولاد کو کیسے رکھنا ہے۔ ورنہ تو لوگ اپنی بیٹیوں کو ذبح کر دیتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن ہمارے نبی نے ہمیں اولاد کے حقوق بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں بیوی کے حقوق بتائے، ہمارے نبی نے عورت کو خاوند کے حقوق بتائے، ہمارے نبی نے ہمیں بتایا کہ دکاندار کو کیسے دکانداری کرنی ہے، ملازم کو کیسے ملازمت کرنی ہے۔ یعنی یوں سمجھیں اگر حضور نہ ہوتے تو ہم سب اندھیرے میں ہوتے۔ حضور روشنیاں لائے، حضور خود روشنی تھے اور روشنیاں لائے جن کی برکت سے آج ہم روشنیوں میں ہیں۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں اور دین سے دور ہیں، لیکن جو بھی اب بھی ہمارے پاس ہے یہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ لہذا دوسرے نمبر پر سب سے بڑا حق ہمارے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اللہ کا حق ادا کرنا ہے عبادت کے ذریعے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا ہے آپ کی اتباع کے ذریعے سے، آپ کی اطاعت کے ذریعے سے۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی یہ بھی آ گئی ہے۔ آج امت مسلمہ میں ایک غلطی جو عموماً پائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن اپنے نبی سے محبت اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ حالانکہ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، محبت کا مقصد ہی محبوب کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ محبت صرف اظہار جذبات کا نام نہیں ہے، محبت صرف اظہار جذبات کا نام نہیں ہے، بلکہ محبت محبوب کو خوش کرنے کا نام ہے۔ آپ اپنے محبوب کو خوش کریں، یہ اصل اظہار محبت ہے۔ یعنی کہ آپ اپنے من کو خوش کرنے کے لیے ان سے محبت کا اظہار اس انداز سے کریں کہ ان کو تکلیف ہو، ان کو دکھ ہو۔ یہ حماقت ہے، یہ جہالت ہے، یہ ناسمجھی اور نادانی ہے۔ اس لیے محبت اپنے نبی سے محبت کا اظہار اپنے نبی کو خوش کر کے کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت صرف ہمیں ہی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تو زمانہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تو سارا جہان ہے، اور جب سے آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں تب سے آپ
سے محبت کرنے والوں کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. کسی محبوب کے اتنے عشاق نہیں ہوئے جتنے عشاق ہمارے نبی کے ہوئے. کسی کی محبت میں اتنے قصیدے نہیں پڑھے گئے جتنے قصیدے ہمارے نبی کی محبت میں پڑھے گئے. کسی کو اتنا نہیں چاہا گیا جتنا ہمارے نبی کو چاہا گیا ہے. اور صرف آپ کی پیدائش کے بعد نہیں، آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے بھی چاہا گیا ہے. آپ کو آپ کی پیدائش سے پہلے بھی آپ سے محبت کی گئی ہے، اور آپ کے بارے میں قصیدے کہے گئے ہیں. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو کتابیں آئی تھیں ان میں بھی آپ کا تذکرہ تھا. انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یہ بشارت دی گئی کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا. داؤد علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، اے داؤد میں تیرے بعد ایک نبی کو بھیجوں گا جن کا نام احمد ہوگا اور محمد ہوگا، اور وہ میری رحمت سے نوازے گئے ہوں گے. میں کبھی بھی ان سے ناراض نہ ہوں گا، نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام پر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی شان کو اتارا، ہمارے نبی کی شان بتائی. موسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے گرویدہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے گرویدہ تھے، ابراہیم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کے گرویدہ تھے، آدم علیہ السلام تک بھی جو دنیا کے پہلے انسان ہیں وہ بھی ہمارے نبی کے گرویدہ تھے. حضرت شیخ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کے اتنے شواہد ہیں کہ یہ حدیث حسن کے درجے کو پہنچ جاتی ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگتے رہے اور ان کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی، تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، یا اللہ میں تجھے واسطہ دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ میری توبہ کو قبول کر لیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم آپ تو پہلے انسان ہیں، تو آپ کو کس نے کہا کہ محمد کوئی ہے؟ تو کہا، یا اللہ جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا تھا، بنایا تھا، میں نے آنکھ کھولی تھی تو میں نے عرش کے پایوں پہ لکھا دیکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں آدم لولا ما خلقتک، وہ نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو ایسی محبوبیت عطا فرمائی کہ ابھی دنیا کا نظام شروع ہو رہا ہے اور ابھی پہلے انسان ہیں وہ بھی آپ کے گرویدہ ہیں، وہ ساری دنیا آپ کی گرویدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ہمارے نبی کو محبوبیت عطا فرمائی اور ایسی ہمارے نبی کو شان عطا فرمائی. تو ہمارے نبی کو صرف ہم نہیں چاہ رہے، ہمارے نبی کو ساری دنیا نے چاہا، ہمارے نبی کو انسانوں نے چاہا، جنات نے چاہا، فرشتوں نے بھی ہمارے نبی کو چاہا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے آسمانوں پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اور پہلے آسمان پہ پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے آسمان کے فرشتوں نے ہمارے نبی سے پوچھا، حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل پوچھا کون؟ کا جبریل. کا ساتھ کون ہے؟ کا محمد. کا بلائے گئے ہیں؟ کا ہاں. جو ہی دروازہ کھلا تو وہ سب کہنے لگے، مرحبا 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 مرحبا. بہت عظیم الشان نبی آ گئے، بہت عظیم الشان نبی آ گئے. اور یوں آپ کا استقبال کیا گیا، آپ کو پروٹوکول دیا گیا، آپ کا اعزاز کیا گیا. یوں ہی دوسرے آسمان پہ بھی ہوا، تیسرے آسمان، چوتھے آسمان. پہلے آسمان پہ ہمارے نبی کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پہ ملاقات ہمارے نبی کی حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پہ ملاقات ہمارے نبی کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی. یوسف علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو ہمارے نبی فرماتے ہیں، لقد اعطی الشطر الحسن. حضرت یوسف علیہ السلام کو جب دیکھا تو وہ اتنے حسین تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے اللہ تعالیٰ نے حسن کے 2 حصے کیے ہیں اور ایک بہت بڑا حصہ اکیلے حضرت یوسف کو دیا ہے اور باقی سارا حسن ساری دنیا میں بانٹا ہے. اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے. یہ ہمارے نبی نے خبر دی معراج سے واپسی کے بعد. اور لیکن اب اس پہ یہ سننے والے عاشقان رسول کو یہ اشکال پیدا ہوگا کہ یوں یہ کیسے
اللہ کے نبی تو بہت زیادہ حسین تھے. اس حدیث سے تو ایسے لگ رہا ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بہت حسین تھے. ظاہری بات ہے جب سارے حسن کا آدھا اکیلے ان کو ملا اور باقی ساری دنیا میں تقسیم ہوا تو ہمارے نبی بھی ساری دنیا میں ہیں تو آپ کے حصے میں بھی تھوڑا سا ہی آیا ہوگا. تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام زیادہ حسین تھے. جبکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک موقع پہ فرماتی ہیں لو امی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید. جن عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر اپنے ہاتھ ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے، اگر وہ میرے نبی کے حسن کو دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو نہیں کلیجوں کو کاٹ کے رکھ دیتی. اب ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور کا حسن زیادہ اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت یوسف کا حسن سارے کا سارا آدھا. تو ان دونوں باتوں کو علماء نے آپس میں یوں جمع کیا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل میں دو حسن بنائے تھے. ایک حسن کا آدھا حضرت یوسف کو دیا، آدھا ساری دنیا میں بانٹ دیا، اور جو دوسرا حسن تھا وہ سارے کا سارا اکیلے ہمارے نبی کو دے دیا. تو اب عاشقان رسول کا دل مطمئن ہو جائے گا کہ ہاں بے شک ہمارے نبی حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین تھے. آپ فرماتے ہیں چوتھے آسمان پہ جب میں گیا تو میری ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، پانچویں پہ حضرت ہارون سے ہوئی، چھٹے پہ حضرت موسیٰ سے ہوئی، اور ساتویں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں. اور ہر آسمان پہ آپ کو ایسا پروٹوکول دیا گیا کہ آپ سے پہلے کسی کو ایسا پروٹوکول نہیں ملا، اور آسمانوں کی سیر آپ سے پہلے کسی نے کی بھی نہیں. ہمارے نبی کو فرشتوں نے بھی چاہا، انسانوں نے بھی چاہا، جنات نے بھی چاہا، اور ہمارے نبی کو جانوروں نے بھی چاہا. جانوروں نے بھی آپ سے محبت کی، آپ کی عظمت کو پہچانا، آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو پہچانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میرا جو اونٹ ہے وہ باغی ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، وہ چار دیواری میں بند ہے اور کوئی بھی داخل ہوگا تو اس کو چیر پھاڑ دے گا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ علیہ السلام اس انصاری کے ساتھ چلے گئے اور انہوں نے مجھے لے چلو. جب آپ اس کی کنڈی دروازہ کھول کے اندر جانے لگے چار دیواری میں، کہنے یا رسول اللہ آپ اندر نہ جائیں، وہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے. فرمایا نہیں، آپ کنڈی کھولیں. کنڈی کھولی گئی. جو ہی سرکار اس چار دیواری میں داخل ہوئے تو وہ باغی اونٹ اور وہ مست اونٹ اور وہ پاگل اونٹ بھاگا ہوا آیا اور آ کے اپنے سر کو آقا کے قدموں میں ڈال دیا. آپ علیہ السلام نے اس کی مہار کو پکڑا اور مالک کو پکڑایا. فرمایا یہ مہار پکڑو، آج کے بعد یہ کبھی مست نہیں ہوگا، آج کے بعد کبھی یہ باغی نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام تشریف فرما تھے مسجد نبوی میں. مسجد نبوی کے دروازے پہ بھیڑیوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. بھیڑیوں کا ایک مجمع اکٹھا ہو گیا. صحابہ نے آپ کو بتایا رسول اللہ بھیڑیوں کا مجمع اکٹھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، اور کون کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے فرمایا یہ بھیڑیے میری عدالت میں درخواست لے کے آئے ہیں کہ جب سے آپ تشریف لائے ہیں اب آپ کے صحابہ کی بکریاں ہم سے کھائی نہیں جاتی، اور اللہ نے ہماری غذائی یہ بنائی ہے، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں، بھوک بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، اور آپ کے صحابہ جو آپ کے صحابہ ہیں ان کی بکریاں بھی ہم سے نہیں چھینی جاتی اور چیری پھاڑی جاتی، اب ہم جائیں تو کہاں جائیں. ہمارے نبی سے بھیڑیوں نے بھی محبت کی، ہمارے نبی سے جانوروں نے بھی محبت کی، ہمارے نبی سے کیڑے مکوڑوں نے بھی محبت کی، ساری دنیا نے ہمارے نبی سے محبت کی. ہم کوئی پہلے عاشقان رسول نہیں ہیں کہ ہم جیسے چاہیں اپنے نبی سے محبت کا مظاہرہ کریں، بلکہ ہم محبت میں بھی پابند ہیں. ہمیں محبت ایسے کرنی ہے کہ ہمارے آقا کو خوشی ہو، ہمارے آقا ہم سے راضی ہو، اور ہماری یہ محبت اللہ کے ہاں محبت شمار بھی ہو. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہوتے. وَكُلٌّ يَدَّعِي بِوِصَالِ لَيْلَىٰ وَلَيْلَىٰ لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ. شاعر کہتا ہے لیلا کے عشق کے دعوے دار تو بڑے ہیں لیکن لیلا بھی مانے کہ یہ میرا عاشق ہے، یہ کمال کی بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ دنیا میں کون ہے جس نے نہیں کیا؟ ہندوؤں نے بھی ہمارے نبی سے عشق کیا، عیسائیوں نے بھی ہمارے نبی سے عشق کیا، ہمارے نبی کے دشمنوں نے بھی ہمارے نبی سے محبت کی. میرے پاس ایک کتاب ہے، اس میں ایک عالم نے
पूरी दुनिया के काफिर लोगों ने हमारे नबी की मोहब्बत में जो कसीदे कहे हैं वो उन्होंने जमा किए। हिंदुओं के कसीदे, बुद्ध मतों के कसीदे, बनियों के कसीदे, ईसाइयों के कसीदे, यहूदियों के कसीदे, जिन्होंने हमारे नबी की शान बयान की। तो हमारे नबी के आशिक हम अकेले नहीं, यहाँ सारा जहान ही फिदा हुआ पड़ा है, सारा आलम ही आप पे फिदा हुआ पड़ा है। लेकिन हमें मोहब्बत ऐसे करनी है कि जिससे हमारे नबी को खुशी हो। मोहब्बत सीखनी है तो सहाबा से सीखें, मोहब्बत सीखनी है तो हमें हजरत अबू बकर सिद्दीक की शागिर्दी इख्तियार करनी पड़ेगी। मोहब्बत सीखनी है, इश्क रसूल का सबक सीखना है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शागिर्दी में आना पड़ेगा, हजरत अली की शागिर्दी में आना पड़ेगा, हजरत उस्मान, हजरत उमर की शागिर्दी में आना पड़ेगा। ये वो हैं जिन्होंने हमारे नबी से इश्क का हक अदा किया, हक अदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की, ऐसी मोहब्बत की कि ये हमारे मुआशरे को बर्बाद करने के लिए लोगों ने लैला मजनू के किस्से चला दिए और हीर रांझा के किस्से चला दिए और ससुई पुन्नू के किस्से चला दिए। जबकि मोहब्बत 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 में जो कमाल को पहुंचे वो हजरत अबू बकर सिद्दीक थे। इन्होंने मोहब्बत की वो सीढ़ियां चढ़ी हैं और मोहब्बत के वो दर्जात तय किए हैं जो आज तक न किसी ने की है न कोई कर सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब इंतकाल का वक्त करीब आया तो गालिबन हफ्ते का दिन था, गालिबन हफ्ते का दिन था। आपका इंतकाल पीर को हुआ और ये गालिबन जुम्मेरात का दिन था। हाँ, जुम्मेरात का दिन था, जुम्मेरात का दिन था। ज़ुहर की नमाज का टाइम था और अंसार आपके हुजरे के चक्कर काट रहे थे, बार बार दरवाजे पे आते थे, बहुत देर बैठे रहते थे, फिर उठ के चले जाते, फिर आगे बैठ जाते, यूं आपके हुजरे के चक्कर काटते रहे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने और हजरत अब्बास ने आके हमारे नबी से कहा, हुजूर अंसार बहुत आपको देखने के लिए बेताब है, बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि अगर हुजूर चले गए तो हमारा क्या होगा। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनकी ये बेताबी सुनी तो आपने फरमाया फिर मुझे ले चलो मस्जिद। चनाचे हजरत अब्बास आगे आगे चल रहे थे और हजरत अली और हजरत उसामा इन दोनों हजरात के कंधों पे हमारे नबी के बाजू फैले हुए थे और हमारे नबी के सर पे पट्टी बंधी हुई थी शदीद दर्द और बुखार की वजह से, और आपके पांव जमीन पे टिक नहीं रहे थे। वरजलाहु तखुत्तान अलल अर्द, आपके मुबारक पांव से जमीन पे लकीर बन रही थी। इस तरह से उठवा के आप मस्जिद में तशरीफ लाए और आपने मिंबर पे जलवा अफरोज हुए। इन दोनों हजरात ने आपको मिंबर पे बिठाया, आपने मिंबर पे बैठ के पहले अंसार के फजाइल सुनाए। लोगों, अंसार ने तुम पे बड़ा एहसान किया, अंसार ने तुम्हें ठिकाना दिया, तुम तो बेठिकाना थे, अंसार ने तुम्हें कारोबार खोल के दिए, तुम्हारे पास तो कख भी नहीं था, अंसार ने तुम्हारे लिए बड़ी कुर्बानियां की, अंसार ने तुम्हारे लिए सब कुछ लुटाया, अब तक तो उन्होंने लुटाया है, अब उनको देने का वक्त है। इसलिए मैं अपनी सारी उम्मत को वसीयत करता हूँ कि अंसार का ख्याल करना, इनके अच्छों के साथ अच्छाई करना, अगर इनमें से किसी से कोताही हो जाए तो उसे दरगुजर करना। फिर उसके बाद आपने फरमाया, लोगों जिसके माल से सबसे ज्यादा मुझे नफा हुआ वो अबू बकर हैं और जिसकी सुहबत से मुझे सबसे ज्यादा नफा हुआ वो अबू बकर हैं, और मैंने सारे हक वालों के हुकूक अदा कर दिए, लेकिन अबू बकर सिद्दीक का हक मुझसे अदा नहीं हुआ, मैं इसे अल्लाह के हवाले करता हूँ, अल्लाह उनका हक अदा करेगा। फिर आपने फरमाया, वलो कुन्तु मुत्तखिज़न खलीलन लत्तखज़्तु अबा बकरिन खलीला, अगर मैं अपने दिल में किसी को बसाता तो अबू बकर सिद्दीक को अपने दिल में बसा लेता, लेकिन मैंने दिल में अल्लाह को बसा लिया है और हजरत अबू बकर सिद्दीक से दीनी भाईचारा ही काफी है। हमारे नबी ने इंतकाल से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत को कबूल फरमाकर उनकी मोहब्बत की तस्दीक फरमाई और यहाँ तक फरमा दिया कि इनका मुझसे हक अदा नहीं हुआ। मोहब्बत ऐसे होती है, मोहब्बत तालियां पीटने से नहीं होती, मोहब्बत डांस करने से नहीं होती, मोहब्बत झंडियां लगाने से नहीं होती। मोहब्बत ऐसे होती है कि महबूब भी कह उठे,
کہ میرا عاشق ہو تو ایسا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں جب یہ آواز لگی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے تو بڑے بڑے صحابہ کنفیوز ہو گئے اور وہ پہاڑ کے دامن میں سر پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے. اب کیا ہوگا؟ حضرت علی فرماتے لیکن میرے کان میں جب یہ آواز پڑی تو میں نے کہا بس پھر اب جی کے ہم کیا کریں، جن کے لیے ہم جیتے تھے جب وہی نہیں رہے تو اب ہمیں جینے کا کوئی حق نہیں. چنانچہ میں نے تلوار کو لیا اور کفار کے ایک بڑے مجمع میں اس نیت سے گھسا کہ تلوار چلاتے چلاتے میں بھی ان کے ہاتھوں قربان ہو جاؤں اور جہاں حضور گئے ہیں میں بھی وہاں پہنچ جاؤں. لیکن کہتے ہیں میں جو ہی اس مجمع میں گھسا اور تلوار چلاتا رہا اور مجمع کو چیرتا رہا، آگے گیا تو سرکار سامنے سے مجھے نظر آ گئے اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے اللہ نے آسمان پہ اپنے نبی کو اٹھا لیا تھا، اب دوبارہ اللہ نے ہمیں اپنے نبی واپس کر دیے. ایک صحابی تھے کہ جن کی بینائی چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد ان سے کسی نے کہا آپ کی بینائی چلی گئی ہے، اس کا علاج ہو سکتا ہے، اگر آپ کہیں تو آپ کا علاج کروا لیں. تو فرمانے لگے جن کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں تھیں جب وہی نہیں رہے تو مجھے بینائی سے کیا کرنا ہے، میں اندھا ہی ٹھیک ہوں. چنانچہ ساری زندگی وہ نابینا رہے، ساری زندگی وہ نابینا رہے. اب یہ کیا محبت ہوئی کہ ربیع الاول آیا تو ہم نے گیت گانا شروع کر دیے، ڈھنڈورے پیٹنا شروع کر دیے، چیخنا چلانا شروع کر دیا، مجالس قائم کرنا شروع کر دیں، اور انہی آنکھوں سے ہم حرام بھی دیکھیں، اس زبان سے ہم حرام بھی بولیں اور ان کانوں سے ہم حرام بھی سنیں. یہ کیا محبت ہوئی؟ اس لیے اللہ کے نبی سے محبت کو سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھیں. محبت خود نہیں آتی، محبت سیکھنی پڑتی ہے. محبت کے بھی آداب ہیں، محبت کے بھی آداب ہیں، محبت کے بھی آداب ہیں. ایک آدمی کہے کہ جی میری امی سے مجھے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں اسے کھا جاؤں، اتنی محبت ہے کہ کھا جاؤں اسے، اور اس کے پاؤں سے ٹکڑا کاٹ کے اسے بھون کے کھا جائے کہ میری امی کا گوشت ہے. تو یہ تو محبت تو نہ ہوئی، تو جہالت ہوئی، حماقت ہوئی. آج ہماری محبت اپنے نبی سے یہ والی ہے، جاہلوں والی ہے، احمقوں والی محبت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہو. اللہ اکبر. یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا آسرا، ایک بہت بڑی تسلی ہے. ورنہ ہم تو یہ سوچ کے مایوسی میں چلے جاتے اور یہ سوچ کے ہم احساس کمتری میں چلے جاتے کہ چونکہ ہم حضور کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تو ہم تو کہاں حضور کو پا سکیں گے اور حضور سے مل سکیں گے اور حضور کے قریب رہ سکیں گے. ہم کہاں، حضور کہاں، ہم تو 15ویں صدی کے گرے پڑے گندے مسلمان ہیں، ہماری تو بخشش ہی ہو جائے تو بڑی بات ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والا ارشاد فرما کر قیامت تک کے آخری انسان کے اپنے ساتھ جنت میں ہونے کی سبیل بنا دی اور فرمایا اس بات کی فکر مت کرو کہ تم 1500 سال بعد میں آئے، لیکن اگر تم نے میرے طریقے پہ زندگی گزاری، میری سنت کو اپنے میں اوروں میں زندہ کیا، میری سنت کی اشاعت کی، میری سنت کو پھیلایا اور میری سنت کو زندہ کیا، تو 1500 سال کے بعد پیدا ہونا اس میں حائل نہیں ہوگا، اس میں معنی نہیں ہوگا کہ تم جنت میں میرے ساتھ رہو. 1500 سال کیا، 15,000 برس بعد بھی تم پیدا ہوئے تو جنت میں تم میرے ساتھ ہو. کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہم آج کے دور میں اپنے نبی کی سنت کو اپنا کے، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کر کے ہم 1500 سال بعد والے بھی قیامت کے دن اور جنت میں حضور کے پڑوس میں جگہ پا سکتے. لیکن آج امت مسلمہ نے اپنے نبی کی سنتوں کو تو ٹھکرا دیا اور کفار کے طریقوں کو سینے سے لگا لیا. کیا مرد، کیا عورتیں، کیا نوجوان، کیا چھوٹے بڑے، سب کے سب آج زمانے کو دیکھ کے زندگی گزار رہے ہیں
اور کرنٹ فیشن کو دیکھ کے زندگی گزارتے ہیں. حضور کا طریقہ تلاش کرنے والے لاکھوں میں بھی نہیں ملتے ہیں. مسلمان اور طریقہ کافروں والا ہے. مسلمان اور شادیاں کفار کے طریقے پر ہے. مسلمان اور لباس کفار والے ہے. مسلمان اور شکلیں کفار والی ہے. مسلمان رہن سہن کفار والا ہے. اپنے نبی کے ماننے والے اور فالو کر رہے ہیں ان کے دشمنوں کو. میرے والد صاحب کی ہمارے ہاں کسی سے انبن تھی اور والد صاحب اس میں بے قصور تھے. وہ ان کی طرف سے زیادتیاں تھیں. ہمارے والد صاحب نے آنا جانا چھوڑ دیا, تعلق ختم کر دیا مجھ سے. لیکن میں پڑھتا تھا مدرسے میں تو میں صرف اس لیے کہ قطع تعلق ہی نہ ہو, میں اللہ کے ہاں مجرم نہ بن جاؤں, سلام دعا رکھتا تھا. کبھی چلا جاتا تھا اور چھپ کے جاتا تھا کہ والد صاحب بھی ناراض نہ ہو, اللہ بھی ناراض نہ ہو. ایک دفعہ میں گیا تو والد صاحب کو پتہ چل گیا. میں آیا تو والد صاحب شدید غصے میں تھے, شدید غصے میں. میں نے والد صاحب کی تو کوئی بے ادبی نہیں کی. میں نے تو کوئی ان کے بارے میں کوئی زبان سے بول نہیں بولا. میں نے تو کوئی ان کی حد تلفی نہیں کی. میں نے تو صرف قطع تعلقی کے گناہ سے بچنے کے لیے ان سے سلام دعا رکھی, علیک سلیک رکھی. کوئی گہرا تعلق نہیں رکھا, صرف سلام دعا, آنا جانا کبھی کبھی سال میں ایک دفعہ یہ رکھا. لیکن والد صاحب نے اس پہ غیرت کا مظاہرہ کیا اور مجھ سے اتنے شدید ناراض ہوئے کہ پاؤں میں پڑ کے مجھے رونا پڑا اور ان کی ٹانگوں سے لپٹ کے مجھے رونا پڑا اور اسے معافی مانگنی پڑی. ان کا جن سے میری نہیں بنتی تم ان کے پاس کیوں گئے؟ میں سوچتا ہوں جن کی حضور سے نہیں بنتی جب ہم ان سے ملتے ہیں حضور کو کتنا دکھ ہوتا ہوگا. جن کی حضور سے نہیں بنتی, جو حضور کے دشمن ہیں, جب ہم ان کے طریقے سینے سے لگاتے ہیں, ان والی شکلیں بناتے ہیں, ہماری عورتیں ان والے اسٹائل سے کپڑے پہنتی ہیں, میرے آنکھوں میں کتنا دکھ ہوتا ہوگا. اس لیے محبت سیکھنے کی چیز ہے بھائی, محبت سیکھنی پڑتی ہے. محبت شور شرابے کا نام نہیں ہے, محبت صرف باتوں کا نام نہیں ہے, محبت صرف قصیدے پڑھنے کا نام نہیں ہے. ہائے آج امت مسلمان نے حضور کے طریقے چھوڑ دیے, حضور کی سنتیں چھوڑ دی, کلمہ پڑھتے ہیں پھر بھی غیروں کے پیچھے چلتے. چمن کے تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا, ہزاروں بلبلوں کی فوج تھی, ایک شور تھا گل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں, بتاتا باغباں رو رو یہاں غنچہ یہاں گل تھا. شاعر نے اس میں ایک چمن کے مالی اور باغبان کی کارگزاری سنائی. کہتے ہیں کہ ایک باغ بڑا خوبصورت تھا, بڑا ہرا بھرا اور مہکتا تھا. بڑی اس کی لوگوں نے تعریف سنی. کوئی شخص دور دراز سے اس باغ میں گھومنے کے لیے آیا. جب آیا تو اس نے تو بالکل برعکس دیکھا. نہ وہاں پھل پھول ہیں, نہ وہاں سبزہ ہے, نہ وہاں بلبلیں ہیں جو چہچہائیں, نہ وہاں کوئی ایسی خوبصورت شکل ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا کہ جی میں نے تعریف تو اس کی بڑی سنی تھی, یہ کیا حال ہو رہا ہے یہاں پہ؟ یہ تو سارے درخت ہی جھڑے ہوئے ہیں اور یہاں تو پتے بھی نہیں ہیں, شاخیں بھی نہیں ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. تو وہ باغبان رونے لگا. وہ کہنے لگا صاحب آپ اصل میں خزاں میں آئے ہیں, آپ بہار میں آتے تو آپ دیکھتے کہ اس باغ میں کتنا حسن تھا اور یہ کتنا پر رونق تھا. پھر وہ اسی باغ میں, اس اجڑے ہوئے باغ میں, اس اجڑے ہوئے گلستان میں اس آدمی کو لے کے گھومتا ہے اور وہ رو رو کے اسے سناتا ہے, یہاں غنچہ یہاں گل تھا. جب آئے دن خزاں کے کچھ نہ تھا جز خار گلشن میں. وہ جب آیا تھا دیکھنے والا اس وقت تو صرف کانٹے دار جھاڑیاں تھیں. چنانچہ وہ باغبان اس شخص کو انگلی سے پکڑ کے لے کے گھومتا ہے اور ان جھاڑیوں کے پاس سے گزرتے ہوئے روتا ہے
اور کہتا ہے یہاں غنچہ تھا، یہاں گل تھا، یہاں پھل تھے، یہاں ہری بھری شاخیں تھی، اب کچھ بھی نہیں۔ ایک وقت تھا کہ ہم مسلمان اپنے نبی کے غلام تھے، ہماری ماں بیٹی پردہ دار تھی، ہمارے نوجوان پرہیزگار تھے، ان کے دامن پاک تھے، بے داغ تھے، ان کی نگاہیں پاک تھیں۔ اذانیں سن کے ہم دیوانہ وار نماز کی طرف بھاگتے تھے، مرد مسجدوں کا رخ کرتے تھے، عورتیں مصلی کا رخ کرتی تھیں، کوئی کام ہم سنت سے ہٹ کے نہیں کرتے تھے۔ آج ہم کیا زمانہ دیکھ رہے، خزاں کا زمانہ دیکھ رہے کہ نہ پردہ رہا، نہ حیا رہی، نہ تقوی رہا، نہ پاک دامنی رہی، نہ اتباع سنت رہی۔ اذانیں سن کے لوگ بیٹھے رہتے ہیں، 95% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 95% سے زیادہ عورتیں بے پرد ہو چکی ہیں، نوجوان لڑکیاں بے پرد ہو چکی ہیں، لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں بچیاں ایسی ہیں جو کپڑے اتار کے اپنی ہی ویڈیوز بنا کے وائرل کرتی ہیں اور اپنے ویوز بڑھاتی ہیں اور اپنے فالوور بڑھاتی ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کریں، ان کا ہم پہ بہت بڑا حق ہے، ہم ان سے محبت کریں، لیکن محبت ایسے کریں کہ انہیں راحت ہو، اپنے من کو خوش نہ کریں، ان کو خوش کریں، وہ ہم سے راضی ہو، یا اللہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ حضور میں کیسے آپ کو راضی کروں، میں تو بہت کمزور ہوں، میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ اے کاش کہ ہم ایسے ہوتے کہ ہم حضور کی راحت کا باعث بنتے، حضور کے زخموں کے لیے مرہم بنتے، حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے، حضور کے لیے راحت کا باعث بنتے۔ کیسے سامنا ہوگا قیامت کے حضور کا، حضور نے منہ پھیر لیا کیا ہوگا؟ اس لیے ہم اپنے نبی سے محبت کریں، ان کے حق کو پہچانیں، ان سے محبت ایسے کریں کہ وہ خوش ہوں، وہ خوش ہوں۔ 4 بچے ہیں، ان کو اپنے بوڑھے باپ سے بڑی محبت ہے، تو بازوؤں سے ٹانگوں سے پکڑ کے اس کو جھولے کی طرح جھولنا شروع کر دے، بچے سے بچوں کو جھولتے ہیں۔ محبت ہے ہمیں، کتنی بڑی حماقت ہے یہ بھائی۔ محبت اپنے من کو خوش کرنے کا نام نہیں ہے، محبت محبوب کو راحت دینے کا نام۔ اور حضور کی راحت اس میں ہے کہ دنیا کا کوئی مسلمان سنت سے ہٹ کے زندگی نہ گزارے، دنیا کا کوئی مسلمان اللہ کو ناراض نہ کرے، دنیا کے کسی مسلمان کی نماز میں سستی نہ ہو، ذکر میں سستی نہ ہو، تلاوت میں سستی نہ ہو، دنیا کے کسی مسلمان کی نگاہیں آوارہ نہ ہو، اس کی زبان بے لگام نہ ہو، اس کی زبان سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس کے کانوں میں کبھی حرام آواز نہ جائے، اس کا دل کبھی ناجائز کی طرف مائل نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی کی اس میں خوشی ہے، کسی مسلمان کا دل، کسی مرد کا دل عورت کی طرف، کسی عورت کا دل کسی مرد کی طرف مائل بھی نہ ہو، اس میں ہمارے آقا کی خوشی ہے۔ سب کے ساتھ سلوک اچھا ہو، ہر مسلمان غصے کو پینے والا ہو، اس میں ہمارے آقا کی خوشی ہے۔ ہر مسلمان اپنے اوپر زیادتیاں کرنے والوں کی زیادتیوں کو سہنے والا ہو، یہ ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ ہر مسلمان زیادتیاں کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہو، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ ہر مسلمان تعلق توڑنے والوں سے جوڑتا ہو، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ ہر مسلمان دوسرے کا بھلا چاہتا ہو، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ کوئی کسی سے انتقام لینے کے جذبے سے بھرپور نہ ہو، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ ہر ایک کا دل اوروں کے لیے بالکل صاف ستھرا ہو، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ ہر مسلمان اپنی ماؤں کے پاؤں دھو کے پیے، اپنے باپ کے پاؤں دھو کے پیے، اور اپنے باپ کی خدمت کرے، اپنی ماں کی خدمت کرے، اپنے باپ کی دعائیں لے، اپنی ماں کی دعائیں لے، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ ہر عورت اپنے خاوند کی خدمت کرے، اس کی دعائیں لے، اس کی فرما برداری کرے جائز حد تک، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ ہر خاوند اپنی بیوی کی عزت کرے، کبھی اس کی بے عزتی نہ کرے، اس کے عیبوں کو چھپائے، اس پہ پردہ ڈالے، اس کو پیار دے، سمجھائے بھی تو نرمی سے سمجھائے، کبھی اس کو ڈانٹے نہیں، اگر سمجھانا بھی پڑے تو اوروں کے سامنے نہیں، تنہائی میں سمجھائے، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔
اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو نیکی سکھائیں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ اللہ نے مال دیا ہو تو اس کی زکوٰۃ پابندی سے دی جائے، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ حج کرنے کی استعداد ہو تو ضرور جائے، اس میں ہمارے نبی کی خوشی ہے۔ تعصِ الإلہ وأنت تظہر حبہ وهذا لعمری فی الفعال بدیع لو كان حبك صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ تو نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور محبت کے دعوے بھی کرتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بات بہت عجیب ہے، جو کسی کا عاشق ہوتا ہے وہ تو اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ طلحہ بن برا اللہ کے نبی سے ملنے آئے، دوسرے بھی لوگ مل رہے تھے، مسافہ کر کے جا رہے تھے، یہ آئے اور مسافے پہ اکتفا نہ کیا بلکہ لپٹ گئے، چومنے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا طلحہ زیادہ محبت ہے مجھ سے؟ کہ حضور بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر جاؤ جا کے اپنے باپ کا سر کاٹ کے لے آؤ، ایک روایت میں اپنی ماں کا سر کاٹ کے لے آؤ۔ طلحہ اتنی پھرتی سے بھاگے کہ تھوڑی سی بھی تاخیر ہوتی تو باپ اور ماں کا سر کاٹ کے قدموں میں لا کے ڈال دیتے۔ اللہ کے نبی نے روکا، نہیں طلحہ، میں تو چیک کر رہا تھا کہ تمہیں ماں باپ سے زیادہ مجھ سے محبت ہے کہ نہیں، میں تو رشتے توڑنے نہیں، رشتے جوڑنے آیا ہوں، میں تو ماں باپ کا تقدس سکھانے آیا ہوں۔ حضرت سواد ایک صحابی ہیں، آپ علیہ السلام صفیں سیدھی کر رہے تھے تو آپ کے ہاتھ میں تیر تھا شاید، تو آپ نے ان کے پیٹ پہ رکھ کے ہلکا سا چبھویا اور فرمایا تھوڑا سا پیچھے ہو جاؤ، سب سیدھی کرو۔ جو ہی چبھویا نا، یہ میدان جنگ کی بات ہے، جو ہی چبھویا کہنے لگے حضور آپ نے مجھے تکلیف اوجعتنی، حضور آپ نے مجھے تکلیف دی۔ فرمایا پھر کب بدلہ چاہیے؟ اور فرمایا لے لو۔ آپ نے دونوں بازو پھیلا دیے، فرمایا لے لو۔ کہ آپ نے مجھے پیٹ پہ رکھا ہے تیر، آپ کپڑا ہٹائیں تو میں بھی پیٹ پہ بدلہ لوں گا۔ جب حضور نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، حضرت سواد حضور سے چپک گئے اور اپنے ہونٹوں سے حضور کے جسم کو چومنے لگے اور کہا حضور میں بھلا آپ سے کیا بدلہ لے سکتا ہوں، میں تو یہ چاہتا تھا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس جنگ میں شہید ہو جاؤں گا، میں چاہتا تھا کہ دنیا میں سب سے آخری چمڑی جو میری چمڑی سے لگے وہ آپ کی ہو، آپ کے جسم کو چوم کے چھو کے میں دنیا سے جاؤں۔ غزوہ احد میں اللہ کے نبی شہداء میں پھر رہے تو حضرت عمارہ بن زیاد کے پاس سے گزرے، وہاں آپ کھڑے تھے، حضرت زیاد زخموں سے چور آخری سانس لے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آقا کھڑے ہوئے تو ذرا تھوڑا سا گھسٹ کر، زخموں سے چور تھے، گھسٹ کر اپنے رخسار کو حضور کے قدموں پہ رکھا اور جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اسی حال میں انتقال ہوا کہ ان کے رخسار سرکار کے پاؤں سے لگے ہوئے تھے۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے۔ اس لیے محبت کے جذبات سے بے خود ہو کر جہالت والے کام نہ کریں، بلکہ محبت کے جذبات میں آ کر ہم وہ کریں جس سے محبوب کو راحت ہو، احیاء سنت کریں، اتباع سنت کریں، غلامی نبی کو اختیار کریں، اپنی زندگی کا ہر کام اپنے نبی کی اطاعت کے مطابق کریں، کوئی کام اپنے نبی کی شریعت سے ہٹ کے نہ کریں، اس سے حضور کو تکلیف ہوگی، کوئی کام ایسا نہ کریں۔ اور اپنے نبی پر کثرت سے درود پاک پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، کثرت سے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم کو دینے کے لیے یہ لہجہ نہیں اپنایا جو درود کا حکم دیتے ہوئے اپنایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور معاف کرو، درگزر کرو، غصے کو پیو، صبر کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا صبر کرو میں بھی تو کرتا ہوں، تم کیا کچھ کرتے ہو میں بھی تو کر رہا ہوں، تم بھی کرو۔ اللہ نے یوں نہیں کہا، لیکن یہاں اللہ یوں فرما رہے ہیں
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. پہلے دلیل اور سند کی طرح اپنی بات پیش کرتے ہیں. میں بھی یہی کرتا ہوں, میرے فرشتے بھی یہی کرتے ہیں. ایمان والو تم بھی کیا کرو. کیا؟ درود پڑھو, کثرت سے پڑھو. صلو علیہ وسلم تسلیما, درود بھی پڑھو اور خوب سلام بھی پڑھو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ سلام تو ہم آپ پہ پڑھتے ہی ہیں, آپ جب آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں آپ کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ, تو درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا یوں کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور ہمیں یوں پڑھا کرو درود. ہمارے علماء اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ بلکہ ان کا عقیدہ نہیں, ہمارے علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ درودوں میں سب سے افضل درود یہ ہے درود ابراہیمی. اور بہت سے بعض دوسرے علماء کا بھی, یعنی ہمارے اہل سنت کے اور بھی بہت سارے علماء ان کے قول پر دوسرے درودوں کے بارے میں بھی ہے کہ وہ زیادہ افضل ہے. ابھی مجھے بتایا مولانا نوید صاحب نے کہ یہاں کتاب تقسیم ہوگی, اس کتاب میں ہم نے علماء کرام نے جن درودوں کو سب سے افضل بتایا ہے اس کا ایک عنوان قائم کر کے وہ جمع کی ہیں کہ کون کہتے ہیں کہ سب سے افضل یہ والا ہے, کوئی کہتے ہیں یہ سب سے افضل یہ والا ہے, تو وہ سارے اکٹھے کیے ہیں. ہمارے نبی کا ارشاد ہے جو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں یہ قیامت کے دن میرے پڑوسی ہوں گے, یہ میرے پڑوسی ہوں گے. کثرت سے درود پڑھنے والے جنت میں میرے پڑوسی ہوں گے. اس لیے درود پاک کی کثرت کرنی چاہیے. درود پاک کی کثرت سے ایک تو ہمارے نبی کا دل بہت خوش ہوتا ہے جب امتی کے ہدیے جاتے ہیں, تو اللہ کے نبی کا دل خوش ہوتا ہے. علیہ السلام کا ارشاد ہے جب کوئی درود پڑھتا ہے, جیسے میں نے آپ کے سامنے درود پڑھا درود ابراہیم, تو علیہ السلام کا ارشاد ہے جب درود پڑھنے والا درود پڑھتا ہے تو درود پڑھتے ہی ایک سیکنڈ سے پہلے فرشتہ اس کو لے کے میرے پاس پہنچا دیتا ہے, اور درود بھی دکھاتا ہے, دکھاتا بھی ہے, سناتا بھی ہے, اور پڑھنے والے کا اس کے والد کا نام لے کے بتاتا ہے فلاں فلاں کا بیٹا, فلاں فلاں کی بیٹی نے یہ درود آپ پہ بھیجا ہے. آپ فرماتے ہیں جب میرے امتی اور میری امتن کا درود میرے پاس پہنچتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اور میں بھی اس کو سلام بھیجتا ہوں. اور ایک درود پر 10 رحمتیں اللہ اتارتے ہیں اور 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور 10 درجات کو بلند کرتے ہیں. شیخ محمد بن عوامہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں کہ ایک درود پر 10 رحمتیں, اور اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت, اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت زمین آسمان سے بڑی ہے. اللہ کی رحمت تو اللہ کے شایان شان ہوگی نا بھائی, اللہ کی رحمت تو ایسی ہوگی نا جو اللہ کے شایان شان ہو, تو اللہ کتنے بڑے, اس کی رحمت کتنی بڑی. اور یہ فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے دکھوں کے دور ہو جانے کے لیے اللہ کی تو ایک ہی رحمت کافی ہے, جبکہ ایک درود پہ 10 رحمتیں ملتی ہیں. یقین سے پڑھنے والے پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اسے غم دور کرتے ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ میں نے ایک ٹائم مقرر کیا ہے اپنے انفرادی معمولات کے لیے, اس میں مختلف میں نے وظیفے پڑھنے ہیں, تو آپ مجھے یہ فرمائیے کہ میں کتنا حصہ اس کا درود پڑھوں, کتنا دوسرے وظائف پڑھوں. میں نے یہ سوچا ہے کہ چوتھائی حصے میں درود پڑھوں گا اور باقی 3 حصے جو چوتھائی ہوں گے ان میں دوسرے وظیفے پڑھ لوں گا. اور ہمیں اچھی بات ہے لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا. کہا جی پھر ایسے کر لیتا ہوں کہ 1/3 درود باقی 2/3 دوسرے وظیفے. فرمایا بہت اچھا, بڑھاؤ تو اور اچھا. کہا جی پھر 2 حصے کر لیتا ہوں, آدھا سارا درود آدھا سارے باقی وظائف. فرمایا بہت اچھا, بڑھاؤ تو اور اچھا. کہا جی 2/3 درود 1/3 دوسرے وظیفے. فرمایا بہت اچھا لیکن بڑھاؤ تو اور اچھا. کہا جی بس سارے وظیفے چھوڑ دیے, اب میں درود ہی پڑھتا رہوں گا. اب علیہ السلام نے فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک, اگر تو یہ کرے گا اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا اور تیرے سارے غم دور کر دے گا. درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے,
کم از کم 1000 دفعہ تو ہمارے بہت سے اللہ کی رحمت سے ساتھی ہیں جو 10,000 دفعہ روزانہ درود پڑھتے ہیں. 1000 تو پڑھنا ہی چاہیے. اور اس کتاب کے اندر 1000 کے فضائل جمع کر کے اور اس سے متعلق بزرگوں کی حکایات جمع کر کے اس کے بعد پھر چھوٹے درود شریف کئی سارے اس میں لکھے ہیں کہ ان درودوں میں سے کسی ایک چھوٹے سے درود کا انتخاب کر لیں. اور میں نے خود اسٹاپ واچ سے حساب لگایا 20 منٹ میں یا تیز رفتار ہو تو 18 منٹ میں 1000 دفعہ درود شریف ہو جاتا ہے. صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وسلم یہ 20 منٹ میں 1000 ہو جاتا ہے. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم 1000 دفعہ 20 منٹ میں ہو جاتا ہے. درود پاک کی کثرت کریں، یہ اپنے نبی سے محبت کی علامت ہے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ سن لیجیے، پھر میں بات ختم کرتا ہوں. ایک بزرگ فرماتے ہیں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو طواف کرتے ہوئے میں نے ایک لڑکے کو دیکھا کہ وہ پاؤں زمین پہ رکھتا ہے اور کہتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر دوسرا، پھر درود، پھر تیسرے قدم پہ، چوتھے، ہر قدم پہ درود پڑھ رہا ہے. کہنے لگے مجھے بڑی حیرت ہوئی اور میں نے دیکھا مستقل طواف میں یہی کر رہا ہے، ہر قدم پہ درود پڑھتا ہے. کہتے میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا یہ وظیفہ کب سے پڑھ رہے ہو، کوئی خاص وجہ ہے اس کی؟ اور پھر شدت سے اصرار کیا کہ مجھے یہ راز آپ بتائیں. تو وہ کہنے لگے جی میں اپنے والد صاحب کے ساتھ حج پہ آ رہا تھا، تو چونکہ پیدل اور سواریوں جانوروں کے سفر تھے تو راستے میں نا میرے والد صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، فوت ہو گئے. جو ہی وہ فوت ہوئے تو فوت ہوتے ہی ان کی شکل کالی ہو گئی، سیاہ بھیانک شکل ہو گئی. تو میں بڑا پریشان ہوا، یا اللہ میرے ابا کو کیا ہو گیا، یہ کیسی شکل ہو گئی ان کی. فوراً کپڑے سے چھپا دیا، رونے بیٹھ گیا. تنہا تھا، رونے بیٹھ گیا. یا اللہ باپ بھی گیا اور کوئی دیکھے گا تو عزت بھی گئی، کتنی بدنامی کی بات ہے. حج پہ جا رہے ہیں اور شکل دیکھو کیسی ہو گئی ہے مرتے ہوئے. میں بہت رو رہا تھا، روتے روتے مجھے وہیں بیٹھے بیٹھے اونگ آ گئی. میں نے دیکھا ایک بہت نورانی حسین شخصیت تشریف لائے اور میرے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اپنے مبارک ہاتھ کو ان کے چہرے پہ پھیرا، جس سے میرے باپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا اور وہ جانے لگے. جب وہ جانے لگے تو میں رو پڑا. میں نے کہا حضرت اللہ کے واسطے بتا تو جائیے کہ آپ کون ہیں جو اس پردیس میں، اس جنگل میں، اس سنسان ویران جگہ میں آپ مجھے کام آئے اور میرے والد کے بگڑے ہوئے چہرے کو آپ نے اتنا روشن کر دیا. آپ نے فرمایا تو مجھے جانتا نہیں، میں تیرا نبی محمد ہوں. تیرا باپ بڑا گنہگار تھا لیکن مجھ پہ درود کثرت سے پڑھتا تھا. مجھے اللہ نے بتایا کہ آج اس پہ پریشانی آئی ہے تو میں نے اللہ سے اجازت مانگی. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دی اور میرے ہاتھ پھیرنے سے اس کا چہرہ روشن ہو گیا. تو کہتے اس کے بعد میری آنکھ کھلی جب میں نے اپنے والد کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو واقعی میرے والد کا چہرہ چمک رہا تھا. کہتے بس اس دن سے پلے باندھ لیا، ہر قدم پہ درود، ہر قدم پہ درود، ہر درد کی دوا صلی علی محمد. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی سے ایسے محبت کرنے کی توفیق دے کہ جس سے حضور کو راحت ہو. اپنے بچوں کو لگا دیں اس پر، اپنی عورتوں کو لگائیں اس پر، اپنے مردوں کو لگائیں، اپنے سارے گھر کو لگائیں اس پر. اور یہ تو ہم نے بہت تجربہ کیا. جن گھروں میں لڑائیاں رہتی ہیں، بنتی نہیں ہیں اور گھر کی زندگی اجیرن ہوئی ہے تو کئی جگہوں پہ اس کا تجربہ ہوا. میں نے کہا کہ آپ سارا گھر جمع ہو کے 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، جتنا سہولت سے کر سکو، کٹھے بیٹھ کے پتھریوں پہ درود پڑھو. ماشاءاللہ انہوں نے چند دن پڑھا، سارے دل صاف ہو گئے، آپس میں محبتیں واپس آ گئی. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت عطا فرمائے اور ایسے محبت کرنے کی توفیق دے کہ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.